یہ غزوہ بدر بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے نا تو ناموس رسالت کی حفاظت کا بھی معاملہ ہے۔ یہ غزوہ بدر ایسے نہیں ہے، یہ غزوہ بدر اصل میں ناموس رسالت کی حفاظت کا بھی معاملہ ہے۔ اور میں اس سے آگے کا جملہ بھی ادا کر دیتا ہوں کہ یہ غزوہ بدر بنیادی طور پہ ناموس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حفاظت کا معاملہ ہے، اور یہ غزوہ بدر جو ہے ناموس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حفاظت کا معاملہ ہے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے کیا ہے، اور دلیل عشق والی ہے صاحب، ہم تو عشق والے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں کہ جس وقت عقبہ بن ابی معیط ملعون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ اوجڑی رکھی تھی، بہت ہنستا تھا نا وہ، تو میرے سرکار نے اس وقت بد دعا فرمائی تھی، اور اس بد دعا کا نتیجہ کیا نکلا کہ ولید، شیبہ، عتبہ، امیہ بن خلف، یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے جو ہیں واصل جہنم ہوئے تھے بدر کے موقع کے اوپر۔ تو ایک تو بات یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ، اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور کھڑے تھے، سیدہ کائنات نے اپنے پیارے سے ہاتھوں سے جا کر، پاکیزہ ہاتھوں سے جا کر، دست مبارک سے جا کر اس اوجڑی کو اٹھایا تھا، لیکن آپ بہت دور سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کڑن کا کیونکہ کڑن جو ہے نا، عشق مصطفیٰ کی جو کڑن ہے وہ بھی بڑی کمال ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، جو درد ہوتا ہے وہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے، کہ انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت یہ معاملہ تھا کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسا انعام کیا کہ جس وقت امت کے اس فرعون جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واصل جہنم کی، اور سرکار نے جب فرمایا کہ جا کر اس کی لاش لے کر آؤ، تو اس میں کچھ سانسیں موجود تھیں، وہ لاش لینے کے لیے کوئی اور نہیں گیا تھا ناظرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور جس وقت گئے تو دیکھا سانسیں چل رہی تھیں اس فرعون کی، تو آپ اس کے سینے پہ جا کر بیٹھ گئے تھے، اور آپ نے اپنی تلوار جب اس کی گردن پہ چلانا چاہی تو آپ کی تلوار جو ہے زنگ آلود تھی، تو آپ یہ سمجھنے لگے کہ اس کی گردن تو کٹے گی نہیں، تو وہ جو ابو جہل تھا آپ کو یاد آ گیا، وہ آپ کے بال کھینچا کرتا تھا، آپ کے بال نوچا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں ابو جہل کو، کیونکہ وہ چرواہ کہہ کے پکارتا تھا نا، تضییق کرتا تھا، تذلیل کرتا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا کہ اس وقت کے فرعون کے سینے پہ آپ جا کے بیٹھے، آپ نے اپنی تلوار کے دستے سے اس کے سر کو ٹھوکنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کی تلوار لی، پھر اس کی گردن کو اتارا۔ تو یہ معاملہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی محافظت کا بھی تھا۔ اور آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، یہ امیہ بن خلف بہت موٹا تازہ تھا، وہ بہت موٹا تازہ تھا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جس وقت ان کفار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر سمیٹ کے تکریم کے ساتھ جو ہے کنویں میں ڈال دیا جائے اور اس پہ مٹی ڈال دی جائے، تو امیہ بن خلف کی لاش جو ہے وہ پھٹ چکی تھی، وہ بہت بھاری تھا، پھٹ چکا تھا، وہ اس کی لاش جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی۔ میرا عشق اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہی امیہ بن خلف تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ دیا تھا، پہلا اسلام کا خطبہ دیا تھا خانہ کعبہ میں، تو اس نے آ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا تھا، ان کو جوتیاں ماری تھی، اور ان کے پیٹ پہ کھڑے ہو کر اچھلنا اور کودنا شروع کیا تھا۔ ارے میرے صدیق اکبر کے پیٹ پہ وہ اچھلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا کہ اسے مٹی تک کنویں کی نصیب نہیں ہوئی، اس کا پیٹ جو ہے بدر کے مقام کے اوپر پھٹ گیا۔ یہ ہے ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی حفاظت کا معاملہ۔